بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی جب امید سے ہو تو اکثر شوہر کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دوران حق زوجیت ادا کیا جا سکتا ہے اور کب تک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ اور واضح جواب یہ ہے کہ شریعت میں عام حالات کے اندر اس کی اجازت موجود ہے، بشرط یہ کہ کوئی طبی خرابی، تکلیف یا ڈاکٹر کی طرف سے ممانعت نہ ہو، کیونکہ اسلام ازدواجی تعلق کو فطری اور جائز ضرورت قرار دیتا ہے۔ لیکن اس مرحلے میں سب سے اہم چیز نرمی، احتیاط اور احساس ہے۔ اس دوران عورت کے جسم اور جذبات دونوں میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ کمزوری، متلی، تھکن یا درد محسوس کر سکتی ہے۔ اس لیے شوہر پر لازم ہے کہ وہ زبردستی یا سختی کا رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ محبت، شفقت اور سمجھداری سے پیش آئے۔ اگر بیوی آمادگی محسوس کرے اور حمل نارمل ہو تو ابتدائی اور درمیانی مہینوں میں تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ آخری مہینوں میں بھی عام طور پر اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر خون آنا، شدید درد، حمل کمزور ہونا یا ڈاکٹر کی ہدایت موجود ہو تو مکمل پرہیز ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ حق زوجیت صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں، بلکہ اس میں بیوی کا خیال رکھنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کے آرام کو ترجیح دینا اور اس کے جذبات کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ خاص طور پر جب بیوی امید سے ہو تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کے تعاون، حوصلہ افزائی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پورے عرصے میں اعتدال، باہمی رضامندی اور طبی مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے تعلق رکھا جائے تو یہ مرحلہ نہ صرف جائز بلکہ ازدواجی محبت کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بیوی جب امید سے ہو تو شوہر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کو نہ دیکھے، بلکہ بیوی کی صحت اور آنے والے بچے کی سلامتی کو بھی مقدم رکھے، کیونکہ اس دوران عورت نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی دباؤ سے بھی گزر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ خوف، گھبراہٹ یا موڈ کی تبدیلی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کا نرم لہجہ، تسلی دینے والا انداز اور صبر والا رویہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ اسلام بھی میاں بیوی کے تعلق کو محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اسی لیے اگر بیوی کسی وقت طبیعت کی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے آمادہ نہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے آرام دے اور اس کی دل جوئی کرے۔ ماہرین طب بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس عرصے میں صفائی، احتیاط اور بیوی کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، اس کی خوراک، آرام اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ازدواجی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جب شوہر اس نازک مرحلے میں اپنی بیوی کا سہارا بنتا ہے تو نہ صرف میاں بیوی کے تعلق میں مضبوطی آتی ہے بلکہ گھر کا ماحول بھی محبت، سکون سے بھر جاتا ہے۔ بیوی جب امید سے ہو تو شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک طبی کیفیت نہیں بلکہ زندگی کا نہایت حساس اور بابرکت مرحلہ ہے۔ اس دوران عورت کے اندر ایک نئی جان پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی جسمانی طاقت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ کبھی کمر درد، کبھی پیٹ میں کھچاؤ اور کبھی غیر معمولی تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ایسے میں شوہر کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ جلد بازی یا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ مکمل رضامندی اور سکون کے ساتھ معاملہ کرے۔ تعلق ہمیشہ ایسے انداز میں ہو جس سے بیوی کو تکلیف نہ ہو اور اس کی طبی حالت پر منفی اثر نہ پڑے۔ اگر کسی وقت ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ حمل کمزور ہے، خون آنے کا خطرہ ہے یا قبل از وقت درد شروع ہو سکتا ہے تو فوراً احتیاط اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ شریعت میں بھی جان کے تحفظ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اسی طرح صفائی، مناسب وقت کا انتخاب اور جسمانی آرام کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ یہ حقیقت بھی یاد رہے کہ اس مرحلے میں بیوی کو جذباتی قربت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا، اس کے خوف کو کم کرنا، اس کے بدلتے جسم کے بارے میں اسے اعتماد دینا اور اسے یہ احساس دلانا کہ وہ شوہر کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محترم اور قیمتی ہے، یہ سب حق زوجیت کی ادائیگی کا حصہ ہے۔ جب شوہر اس عرصے کو صبر، محبت اور سمجھداری کے ساتھ گزارے تو یہ وقت دونوں کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور بابرکت بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دارالافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ حق زوجیت کتنی مدت تک ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نقصانات بچے کو اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ حق زوجیت کب تک ادا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین،
اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا سنتی عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں حق کی زوجیت ادا کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے تعلق قائم کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ تعلق قائم کر سکتا ہے اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر حق زوجیت ادا کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے تعلق قائم کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگی کہ کن صورتوں میں اسلام کے اندر حق زوجیت ادا کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن، اور ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو، حیض کے دنوں میں تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے تعلق قائم کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن بھی، کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے تعلق قائم کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے تعلق قائم کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے وہ بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں ہے، وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کہ حاملہ بیوی کے ساتھ حق کی زوجیت کب تک ادا کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، اسلام کی تمام ماخوذ قرآن، حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر حق زوجیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے حق زوجیت ادا کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں، جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ صرف یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے کیا فوائد ہیں، فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب، دارالفتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کی صفحہ نمبر 49 سے نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے حق کی زوجیت ادا کی جائے تو یہ بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر حق کی زوجیت ادا کرنے کو دل نہ چاہے تو اسے ترک کر دینا جائز نہیں۔
کیونکہ یہ شرعی حق ہے اور صحت کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے۔ اس طبی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دریں اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے مقصد الہی ہے، وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کر دے اور شہوت کو کسی ہیلہ سے ڈال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا، فلاں انسان پر جن کا اثر ہو گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائے تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں، اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حق زوجیت کے بعد اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ حق زوجیت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کی حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانور والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔